الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، آپ کے سامنے آج پارے 9 کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کل پارے 8 کے آخر میں بہت سے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے سنے تھے، اور ایک تذکرہ آخر میں شعیب علیہ السلام کی تعلق سے بھی ہم نے کچھ سنا۔ ان کے قوم کے سردار جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے، کہنے لگے، اے شعیب، ہم نے پکا ارادہ کیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ایمان والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کر دیں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس لوٹنا پڑے گا۔ شعیب نے کہا، اچھا، اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب بھی ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی۔ ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی طرف واپس جائیں۔ ہاں، اللہ ہمارا پروردگار ہے، کچھ چاہے تو اور بات ہے۔ ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ رکھا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا یہ کہ اللہ نے اس قوم کو زلزلے کے عذاب میں گرفتار کیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت یہ ہے کہ ان لوگوں پر پہلے سخت گرمی پڑی، جس سے یہ بلبلا اٹھے۔ پھر شہر سے ایک بادل آیا جس میں ٹھنڈی ہوا تھی، تو یہ لوگ گرمی سے بچنے کے لیے گھروں سے نکل کر اس ٹھنڈی ہوا کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس وقت اس بادل سے آگ برسائی گئی، جسے صاحبان سے تعبیر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد زلزلہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبیوں کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے ایسے عذاب بھیجے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا آخر کو نقصان اٹھانے والے ہی ہوئے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے، اور حضرت شعیب کہنے لگے، اے قوم، میں نے تجھے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے، اور تمہارا بھلا چاہا تھا، مگر اب اس قوم پر کیا افسوس کروں جو ناشکری تھی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، بھلا کیا یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کے انجام سے بے فکر ہو چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو، اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے وہی لوگ بے فکر ہوتے ہیں جو آخرکار نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر ہم نے ان سب کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے بھی ان نشانیوں کی ظالمانہ ناقدری کی۔ اب دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہاں سے بہت تفصیل کے ساتھ قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے بہت مختصر الفاظ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں کہا کہ یقین جانو کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ واپس بھیج دو۔ فرعون نے کہا، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لائے ہو تو پیش کرو، جس کو دیکھ کر ہم یقین کر لیں کہ تم سچے اللہ کے پیغمبر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا۔ اپنا ہاتھ گریبان سے کھینچا تو یکایک دیکھنے والوں کو وہ چمکنے لگا۔ یہ 2 معجزے اللہ نے عطا کیے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جادوگروں کا بہت چرچا تھا، اسی مناسبت سے آپ کو معجزے دیے گئے۔ فرعون کے قوم کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے، یقیناً یہ تو بڑا جادوگر ہے۔ فرعون نے بہت سے جادوگروں کو جمع کیا، مقصد یہ تھا کہ موسیٰ کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دے دیں اور ان کو ہرا دیں۔ چنانچہ جب مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی اور زبردست جادو کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ اژدہا ساری چیزیں نگلنا شروع کر دیا جو جادوگروں نے جھوٹ موٹ بنائی تھی۔ اس طرح حق کھل کر سامنے آ گیا، اور ان کا بنا بنایا کام ملیا میٹ ہو گیا۔ اب جادوگر بے ساختہ سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرعون یہ کیسے برداشت کرتا
کہ جادوگر موسیٰ کے رب پر ایمان لا کر اپنی زندگی، فرعون یہ کیسے برداشت کرتا کہ جادوگر موسیٰ کے رب پر ایمان لا کر اپنی زندگی بسر کریں۔ چنانچہ فرعون نے پکا ارادہ کیا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو ایک ساتھ سولی پر لٹکا کر رہوں گا۔ ان سب ایمان والوں نے کہا، یقین رکھ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس واپس جائیں گے، اللہ سے۔ اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کو غالب کریے اور ہمیں ان حالات میں، اس حالت میں موت دیجیے کہ ہم تیرے فرما بردار رہیں۔ مختصر یہ کہ فرعون نے اہل ایمان کے مردوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے رکھا۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مومنوں کو تسلی دی کہ صبر سے کام رکھو، صبر سے کام لیتے رہو، آخری انجام انشاءاللہ تمہارے ہی حق میں ہوگا اور وہ بہترین انجام ہوگا۔ اللہ نے فرعون کے لوگوں کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ وہ ایمان والوں کو تکلیف دینے سے باز آ جائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ تھی، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اللہ نے مختلف عذاب بھیجے۔ پہلے طوفان آیا جس کی وجہ سے کھیتیاں ان کی اجڑ گئیں اور برباد ہو گئیں۔ پھر موسیٰ سے ایمان لانے کا وعدہ کر کے دعا کرواتے، پھر جب دعا کے ساتھ اللہ کا عذاب ختم ہو جاتا، پھر ان کے کھیت جب بحال ہو گئے تو پھر وہ منکر ہو گئے، اور پھر اللہ نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، پھر ان کے پیداوار کو گھن لگنا شروع ہو گیا، پھر مینڈک کا عذاب اللہ نے بھیجا کہ ان کے ہر کھانے کی چیزوں میں مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، پھر اللہ نے ان کی پانی کے برتنوں میں خون ہی خون کر دیا، پھر اللہ نے عذاب ایسے بھیجے کہ جب بھی عذاب آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے، جب عذاب ختم ہو جاتا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، پھر وہی پرانی زندگی اختیار کرتے، پھر وہی وعدہ خلافی کرتے۔ آخرکار نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان پر اللہ نے ان سے بدلہ لیا اور ان کو سمندر میں ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین کا اور وعدہ خلافی کرنے والوں کا، وقت کے نبیوں کی نافرمانی کرنے والوں کا اور ایمان والوں کو تکلیف دینے والوں کا یہی انجام کرتا ہے۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی چوتھی پشت میں آتے ہیں۔ سورہ یوسف میں قرآن کریم نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے وزیر خزانہ بن گئے تو انہوں نے اپنے والدین اور بھائیوں کو فلسطین سے مصر بلوا لیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد جو بنو اسرائیل کہلاتی ہیں وہ سب مصر ہی میں آباد ہو گئی تھی، اور مصر کے بادشاہ نے ان کو شہری آبادی سے الگ ایک علاقہ دے دیا تھا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وفات کے بعد رفتہ رفتہ مصر کے بادشاہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا، اور دوسری طرف تکبر میں آ کر انہی میں کا ایک فرعون جس کا نام جدید تحقیق کے مطابق من فتاح تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر اس کے پاس بھیجا گیا۔ اس کے اور بھی تفصیلی واقعات انشاءاللہ آگے سورہ قصص اور سورہ طٰہٰ میں انشاءاللہ آئیں گے، لیکن فرعون کے ساتھ ان کے جو واقعات پیش آئے آپ کے سامنے میں یہاں مختصر تذکرہ کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی جو امت ہے، امت پر نبی کے کیا حقوق ہیں اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پہلا حق امت پر یہ ہے کہ وہ نبی پر ایمان لائیں، دوسرا حق یہ ہے کہ اس نبی کی عزت کریں، ایسی عزت کریں جیسے آپ اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں، تیسرے اس نبی کی مدد کریں، یعنی نبی نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے اور جو شریعت اللہ کی ہم تک پہنچائی ہے اور دین کے پہنچانے میں جو قربانیاں اللہ کے نبی نے دی ہیں، ہم اس دین پر قربانیاں دے کر اس نبی کے لائے ہوئے دین کی مدد کریں۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید اس کی اتباع کریں، اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔
آگے اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ سبت سنیچر کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے، جب ان کے سمندر کی مچھلیاں سنیچر کے دن تو اچھل اچھل کر سامنے آتی تھیں، اور جب وہ سنیچر کا دن نہ منا رہے ہوتے تو وہ نہیں آتی تھی۔ اس طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے۔ یہ واقعہ بھی اختصار کے ساتھ سورہ بقرہ میں گزرا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سنیچر کو عربی اور عبرانی زبان میں سبت کہتے ہیں۔ جن یہودیوں کا یہاں تذکرہ ہے، آپ ذہن میں رکھیں، وہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، مگر شروع میں انہوں نے کچھ حیلے بہانے بنا کر اس حکم کی خلاف ورزی کرنی شروع کر دی، پھر کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیے۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر وہ نہیں رکے، بالآخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ اللہ ایسی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب کوئی قوم نافرمانی پر کمر باندھ لیتی ہے، یعنی نافرمانی ان کا شیوا بن جاتا ہے، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتے ہیں، جیسا کہ آگے آیت نمبر 182 میں خود اللہ بیان فرماتے ہیں، سنیچر کے دن معاشی سرگرمیوں سے باز رہنا اپنی ذات میں کچھ اتنا ناقابل برداشت تو نہیں تھا، لیکن جس قوم کی نافرمانی ہی تھی، اس نے جب کسی معقول وجہ کے بغیر احکام کی خلاف ورزی شروع کر دی تو اللہ نے یہ ڈھیل دی کہ سنیچر کے دن مچھلیاں اتنی زیادہ نظر آنے لگتی کہ دوسرے دنوں میں اتنی زیادہ نظر نہیں آنے لگتی، اور اس سے ان کو نافرمانی کا اور حوصلہ ہوا، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف ڈھیل اور آزمائش ہے۔ بالکل یہ نہیں سمجھے، اور انہوں نے ایسے ایسے حیلے کیے کہ سنیچر کے دن مچھلی کے دم میں رسی اٹکا کر اسے زمین کی کسی چیز سے باندھ لیتے اور اتوار کے اسے پکا کر کھا لیتے۔ جب ان حیلوں سے نافرمانی کا حوصلہ بڑھا تو کھلم کھلا شکار شروع کر دیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کو گناہ کا وافر موقع میسر ملے، گولڈن چانس گناہ پر مل جائے، تو اسے اس معاملے میں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل تو نہیں جس کے بعد ایک دم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، اللہ کی پکڑ ایک دم آپ پر آ جائے گی۔ ان چیزوں سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ جب بھی ایسا موقع ہو کہ آپ کو گناہ کا فل چانس ہے، 100% چانس آپ کو ملا ہوا ہے، لیکن آپ اس وقت تھوڑا سنبھل جائیے اور تھوڑا رک جائیے اور تھوڑا سوچ لیجئے کہ کہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے، اور میں اللہ نہ کرے کہ میں اس گناہ میں لگا رہوں اور اللہ کا عذاب آ جائے۔ چاہے میری موت بھی آ سکتی ہے، اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، میرا جسم کا جو حصہ جس گناہ میں لگا ہوا ہے، ہو سکتا وہ حصہ اللہ اپنی طاقت سے کھینچ لے اور حصے میں وہ طاقت نہ رہے۔ آنکھوں کا گناہ کر رہا ہو تو اللہ آنکھ کی بینائی کھینچ لے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھ جانا چاہیے ایسے موقعوں پر۔ آگے اللہ انہی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دراصل ان لوگوں میں 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ مسلسل نافرمانی کر رہا تھا، دوسرا گروہ ان کو سمجھا رہا تھا کہ بھائی یہ مت کرو، اللہ کی نافرمانی ہے، شروع میں سمجھائے لیکن آخر میں مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ تیسرا گروہ مایوس ہونے کے بجائے بدستور ان کو سمجھاتا رہا، نصیحت کرتا رہا۔ اب دوسرے گروہ نے تیسرے گروہ سے کہا، جب یہ لوگ مسلسل نافرمانی کر رہے ہیں تو اب معلوم ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس لیے ان کو سمجھانا اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ لیکن تیسرے گروہ کا جواب بڑا عارفانہ جواب ہے۔ انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں، اور اپنی کوشش جاری رکھنے کی 2 وجہ انہوں نے بیان کی۔ ایک وجہ یہ کہ ہمارا نصیحت کرنے کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہو تو ہم یہ تو اللہ کے پاس کہہ سکیں، اے اللہ ہم اپنا فریضہ ادا کرتے رہے، اس لیے ہم ان کے جرائم سے بالکل الگ ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اب بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ ہماری بات سن لے اور گناہ سے رک جائے۔ اللہ نے ان کا یہ جواب خاص طور پر نقل فرما کر ہر مسلمان کو متنبہ کیا کہ جب معاشرے میں نافرمانی کا دورہ ہو تو ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو نیک متقی بنا لے، عبادت میں لگ جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لے، صرف یہی نہیں بلکہ دوسروں کو سیدھے راستے کی دعوت دینا بھی اس کی ذمہ داری ہے، اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانا اس کی اہم ذمہ داری ہے۔ حق کے ایک داعی کو کبھی مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے،
بلکہ اس امید کے ساتھ اپنے پیغام پہنچاتے رہنا چاہیے کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ بات سمجھ لے، شاید کوئی اللہ کا بندہ نیک راستے پر آ جائے۔ پھر جب ان کی نافرمانی بڑھتی رہی اور وہ ہماری نصیحتوں کو بھول گئے، جنہوں نے زیادتیاں کی، ان کی مسلسل نافرمانی کی بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا، جب انہوں نے اس کے خلاف نافرمانی کی تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے۔ میرے عزیزو، ہمیں ہر گناہ سے بچنا چاہیے، اللہ کی ہر نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہماری اپنی زندگی میں نہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوں، نہ اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے کام ہوں، نہ ہماری زندگی میں اللہ کو غصہ دلانے والے کام ہوں۔ ہم کو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آج وقت ہے، اب آپ کی اب تک کی زندگی سے توبہ کر لیجئے۔ آنے والی زندگی میں آپ ہمیشہ اللہ کے اطاعت گزار والی زندگی گزاریے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی اپنا کر زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اے رسول لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے اللہ نے آدم کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا اور پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا کیوں نہیں، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، اور یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے رسول ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کیں مگر وہ ان کو بالکل چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ جس شخص کو اللہ نے علم اور عبادت کی شرف سے نوازا ہو اور اس کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ احتیاط اور تقوی سے کام لینا چاہیے۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، آپ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، آپ کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر کے گزرنا چاہیے۔ ہماری اپنی زندگی کے اندر تقوی ہو، طہارت ہو، پاکیزگی ہو۔ ہم کو یہاں پر جو بات کہی گئی اس شخص کا واقعہ بیان کیجیے، واقعی کی کوئی صحیح سند تو یہاں تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہے، بس اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی آپ کو دی ہے، اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کو صحیح گزاریے۔ جس شخص کو اللہ نے علم اور عبادت کی شرف نوازا ہو اس کو دوسروں کے مقابلے میں بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔ اگر ایسا شخص اللہ کے آیات کی خلاف ورزی کر کے ناجائز خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو اس کا انجام دنیا و آخرت دونوں میں برابر ہوتا ہے، یعنی زندگی اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں دنیاوی، اور اللہ نے اپنے علم سے جو نوازا ہے، آپ عالم حافظ ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ زندگی احتیاط کے ساتھ گزارنی چاہیے، تقوی والی زندگی گزارنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادات کے غرور میں، علم کے گھمنڈ میں ہم اللہ کے نافرمانی میں لگ جائیں، بلکہ ہم کو بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہہ دو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی چیزیں خوب جمع کر لیتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی، میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا، خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانتے ہیں۔ یعنی اگر مجھے غیب کی ساری باتیں معلوم ہو جایا کرتی تو میں دنیا کے سارے فائدے اکٹھے کر لیتا اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کیونکہ ہر کام کا انجام مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجھے یعنی نبی علیہ السلام کو غیب کی ساری باتوں کا علم نہیں دیا گیا، البتہ جو باتیں وحی کے ذریعے بتا دی گئی ان کا مجھے بھی علم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک عقیدہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ہم اہل السنت والجماعتی جس مسلک کو ہم مانتے ہیں، اہل السنت والجماعتی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے انا اوتیت العلم والاولین والآخرین، کہ مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا،
ہم اس کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ یقیناً اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اولین و آخرین کا علم دیا تھا، لیکن یہ بات کہاں واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کو ہر جگہ ہر غیب کا علم تھا؟ یہ بات تو ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یقیناً اللہ نے ہمارے نبی کو اولین اور آخرین کے علوم اللہ نے اپنے نبی کو دیے تھے، لیکن جہاں پر غیب کا علم اللہ نے جبرائیل کے ذریعے نبی کو بتایا، وہ علم برحق ہے، وہ چیزیں یقینی ہیں اور وہ چیزیں ماننے کے قابل ہیں، لیکن جو غیب کی باتیں نبی کو نہیں بتائی گئی وہ نبی کو نہیں معلوم تھی۔ اس کے تعلق سے بہت سے واقعات قرآن کے اندر بھی ہیں، لیکن اس وقت موقع نہیں ہے۔ بس میں اتنا آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز کو جانتی ہے، ہر چھپی چیز کو جانتے ہیں اور ہر غیب کو جانتے ہیں۔ نبی کا تعلق علم کے ساتھ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے جو علم آپ کو دیا وہ علم پوری کائنات میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے غیب کی جو باتیں بتائی وہ اللہ کے حکم سے جبرائیل کے ذریعے جو بات غیب کی نبی تک پہنچی وہی بات نبی نے ہم کو بتائی، اور جو باتیں نبی کی پیشین گوئیاں ہیں وہ بھی اللہ نے جبرائیل کے ذریعے نبی کو بتایا تھا اور نبی نے امت کو بتلایا ہے۔ تو ہم سب کا اس پر یقین ہے، لیکن اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہیں۔ جو باتیں اللہ نے آپ کو بتائی وہ باتیں برحق ہیں، اس چیز کا یقین آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اس آیت نے بتایا کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اسے سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ تلاوت کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایسی جگہ بلند آواز سے تلاوت نہ کرے جہاں لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوں۔ اگر جہاں لوگ کام میں لگے ہوئے ہوں وہاں پر اگر کوئی زور سے قرأت کرے گا اور لوگ توجہ سے نہیں سنیں گے تو قرأت کرنے والے کو بھی اس کا گناہ ہوگا۔ یہاں پر ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں، اب چونکہ سب کے پاس فون ہے، سب کے پاس بلوٹوتھ اسپیکر ہے، سب کے پاس سہولت کی چیزیں ہیں جس میں قرآن سنا جا سکتا ہے، حدیث سنی جا سکتی ہے، بیان سنے جا سکتے ہیں۔ تو قرآن کے تعلق سے یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، جب آپ گھر میں، مکان میں یا کہیں بھی گاڑی میں، فور ویلر وغیرہ میں قرآن لگائیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس قرآن کو بغیر بات چیت کے غور سے سنیں۔ اگر آپ نہیں سن سکتے تو اس کو بند کر دیجئے۔ اگر آپ کو بات ہی کرنا ہے، آپ کو دوسرے کاموں میں لگے رہنا ہے تو پھر آپ جو ہے باتیں کیجئے، قرآن بند کر دیجئے۔ ہاں، گھر کی خواتین اگر قرآن موبائل میں لگا کر گھر کے کام کاج خاموشی سے کر لیتی ہوں بغیر بات چیت کے تو پھر اس کی اجازت مل جاتی ہے، لیکن اگر قرآن چالو ہوتے ہوئے قرآن کی تلاوت کے ساتھ بات چیت بھی چالو رہے تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اپنے رب کا صبح شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور ڈر کے جذبات کے ساتھ اور زبان سے بھی، آواز بلند کیے بغیر۔ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس سے اشارہ ہے کہ انسانوں کو اللہ کا ذکر کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں معاذ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اول تو اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی عبادت یا ذکر سے بے نیاز ہیں، دوسرے اس کی ایک بڑی مخلوق فرشتے ہر وقت اس کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان کو جو ذکر کا حکم دیا گیا اس میں خود انسانوں ہی کا فائدہ ہے۔ یہ ذکر جب دل میں سما جائے تو انہیں شیطان کے تصرفات سے محفوظ رکھنے کے لیے نہایت مفید عمل ہے۔ اس کے ذریعے وہ گناہوں اور جرائم اور مظالم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ واضح رہیں کہ یہ آیت سجدہ تلاوت کی آیت ہے، اور جو شخص عربی میں یہ آیت پڑھیں اس پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ قرآن کریم میں ایسی 14 آیتیں ہیں اور یہ ان میں سے سب سے پہلی آیت ہے۔ یہاں پہ سورہ اعراف ختم ہوتی ہے۔ جو احکامات اور جو واقعات سنائے گئے اللہ تعالیٰ ان سے ہم کو سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ انفال یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ انشاءاللہ سورہ انفال کے اندر چونکہ اکثر و بیشتر حصہ بدر کے تعلق سے ہے تو ہم کسی موقع پر انشاءاللہ غزوہ بدر کے تعلق سے ایک انشاءاللہ چھوٹی سی محفل قائم کریں گے۔
انشاءاللہ اس وقت سورہ انفال کا پورا تذکرہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بس اللہ سے دعا کرے کہ اللہ کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہیں، اللہ ہر ایک کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔